So, Bismillahirrahmanirrahim. The current topic is marketing strategy, the marketing plan, chapter number 16, O-level business studies. In this chapter, we focuses on the main concept of marketing strategy. In other words, we can call the marketing plan the most importantly. The most important thing that leads to the success of any business is actually the marketing plan. The marketing plan, the marketing strategy, you already knows that these marketing plan consists of 4 marketing mix element, which is the most important in every marketing concept, that is based on offering the right product, settlement of the price, promotion, and the place. The marketing mix is a set of 4 elements that actually consist of whole marketing mix process. Marketing का जो पूरा process है, the whole process, ये 4 चीज़ों पे जो है, 4 चीज़ों पे बेस करता है, that is, और ये sequentially होगा, product, price, promotion और place के नाम से ये जाना जाएगा. सो किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या प्लान किया जाता है? मार्केटिंग प्लान बनाया जाता है. और किसी भी बिजनेस को अगर कोई बिजनेस फेल होता है तो उसकी रीज़न भी वी कैन कॉल दैट द फेलियर ऑफ द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी. आपकी जो मार्केटिंग प्लान है ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, दैट इज़ एक्टिंग एज अ बैकबोन ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन. इसी मार्केटिंग प्लान पे आपके बिजनेस की बाकी सारे डिपार्टमेंट की स्ट्रेटजी भी बेस करती है. जैसे प्रोडक्ट की स्ट्रेटजी की अगर हम मार्केटिंग में बात करते हैं, देन वी नीड टू कंसीडर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एज वेल. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो प्रोडक्शन प्लानिंग है, ऑपरेशन प्लानिंग है, दैट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन द मार्केटिंग प्लान. और ह्यूमन रिसोर्स की जो वर्क फोर्स प्लानिंग है, दैट इज़ बेस्ड ऑन द मार्केटिंग प्लान. अकाउंटिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट की जो प्रोजेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी और कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो है, दैट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन द मार्केटिंग प्लान एंड द मार्केटिंग स्ट्रेटजी. सो आप कह सकते हैं कि दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट component जब when we talk about the marketing concept, when we talk about the success of any business organization. So marketing plan and the strategy is the most important component. सो मार्केटिंग, इस चैप्टर का नाम बेसिकली मार्केटिंग प्लान और इंटरनेशनल मार्केटिंग के नाम से बताया जाता है. इंटरनेशनल मार्केटिंग, सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज आउटसाइड योर लोकल मार्केट, अब्रॉड मार्केट में सेल करना, इंटरनेशनल मार्केट्स को कहा जाता है. तो इस पूरे यूनिट में हमने लोकल मार्केट्स को और नेशनल मार्केट्स को काफ़ी हद तक डिस्कस किया. और अब जो नेक्स्ट टॉपिक कंसिडर किया जा रहा है इस चैप्टर में, लास्ट यूनिट है और इस यूनिट का बिल्कुल ये लास्ट चैप्टर है. इसमें कंसीडर किया जा रहा है एंटरिंग इनटू इंटरनेशनल मार्केट. एंटरिंग इनटू न्यू मार्केट्स मतलब इंटरनेशनल मार्केट्स की आज हम बात करेंगे. जब एक बिजनेस लोकल मार्केट में सक्सेसफुल होता है, देन द बिजनेस हैज अ प्लान टू एक्सपैंड इनटू नेशनल मार्केट. देन नेशनल मार्केट में सक्सेस के बाद ये प्लान किया जाता है, देन वी गो टू द इंटरनेशनल मार्केट. तो उसमें सबसे पहले कुछ अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स के बारे में बताया जाएगा और फिर ये देखा जाएगा व्हाट आर द मेथड दैट आर यूज्ड टू एंटर इनटू द इंटरनेशनल मार्केट. इंटरनेशनल मार्केट में मूव फॉरवर्ड करना चाहते हैं, हाउ, कैसे ये पॉसिबल है. तो अपॉर्चुनिटीज़ बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी की अपॉर्चुनिटी है. व्हेन एवर यू अर्न्स हाईएस्ट प्रॉफिट फ्रॉम द लोकल मार्केट एंड द नेशनल मार्केट, सेटिस्फैक्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी आप अर्न कर चुके हैं. अब आपके पास यू हैव एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कि आप या तो उसी नेशनल मार्केट में सस्टेन रहें, या फिर एक अपॉर्चुनिटी आपके पास ये है कि आप इंटरनेशनल मार्केट में मूव करें. इससे सबसे बेनिफिट जो है ऑब्वियसली ये प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करेगा और बिजनेस के साइज को ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा. उसके बाद समटाइम्स होम मार्केट्स में माइट बी सैचुरेटेड, सो द बिजनेस हैज़ अ प्लान टू सेल इनटू इंटरनेशनल मार्केट. कुछ ऐसा है कि कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स है जिनके बारे में कहा जाता है कि वो आप अपनी नेशनल मार्केट में सेल आउट कर रहे हैं, बट द कंज्यूमर्स आर बोर्ड फ्रॉम यूजिंग दीज प्रोडक्ट्स. सैचुरेट मतलब अब वो उस प्रोडक्ट का जो सेलिंग पोटेंशियल है वो लूज़ हो चुका है. तो या फिर गवर्नमेंट ने कोई ऐसा लॉ पास कर दिया जिसकी वजह से आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेल आउट नहीं कर सकते. तो ये दैट इज़ व्हाट वी कॉल दी सैचुरेटेड मार्केट्स. तो इसमें भी ऑप्शन
یہ بتائی گئی ہے کہ اگر آپ کی لوکل مارکیٹ سیچوریٹڈ ہے, نیشنل مارکیٹ, تو آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں موو کر سکتے ہیں. یہ آپ کے لیے ایک اپرچونٹی بھی ہے, اور آپ کی جو سیچوریٹڈ پروڈکٹس ہیں ان کو سیل آؤٹ کرنے کا یہ ایک بڑا اچھا چانس ہے. اور the next point, the third point is actually talk about the multinational organizations. Multinationals basically these organizations have headquarters in one country, but they set up their production operations in other countries. اور یہ other countries کون سے ہیں؟ Most of the time these countries actually the developing countries, جہاں پہ ان کو لیبر کاسٹ, جہاں پہ ان کو رینٹل, گورنمنٹ کی سبسڈیز, فائنینشیل ہیلپ, گرانٹس وغیرہ جو ہیں وہ ان کو کمپیریٹیولی زیادہ ملتی ہیں. تو یہ اپنا ملٹی نیشنلز جو ہیں یہ اپنا پروڈکشن پلانٹس اور اپنے سیٹ اپ آپریشنس کو وہاں پہ انسٹال کرتی ہیں جہاں پہ ان کو لو کاسٹ ملتا ہے. تو اسی لیے ایک اپرچونٹی بتائی گئی ہے کہ ملٹی نیشنل فرمز ہیز ایکچولی ہیو وائڈر چوائس آف لوکیشن, موسٹلی چیپ لوکیشن کی بات یہاں پہ کی جاتی ہے, اور اس سے ان کی کاسٹ آف پروڈکشن بھی کم ہوتی ہے. اس کا ایک بینیفٹ یہ بھی ہے کہ سم ٹائمز یہ ان کنٹریز میں جا کے پروڈکشن پلانٹ لگاتے ہیں جہاں پہ ان کو سیل کرنا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر نیسلے کی اگر ہم بات کریں تو وہ پاکستان میں ہی اپنے پروڈکشن پلانٹس کو لے کے آئی ہے, اور یہاں پہ ہی پروڈکٹ کو پروڈیوس کر کے لوکل مارکیٹ میں سیل کرنا اس کے لیے پاسبل ہے. تو وائڈر چوائس ہے اس کے لیے ملٹی نیشنلز کے لیے, نیئرنیس ٹو دا کسٹمرس کے پوائنٹ آف ویو سے, اور چیپ لوکیشن اور لو کاسٹ آف پروڈکشن میتھڈس کے پوائنٹ آف ویو سے. پوری دنیا میں ایک کانسیپٹ انٹروڈیوس کروایا گیا ہے, ریڈیوسنگ دا ٹریڈ بیریئرس. Countries are joined together in the form of trading blocks. They have improved relationship between each other just to improve the import and export, just to improve the concepts of international selling, buying and selling the goods and services. International trading کے concept کو introduce کروایا گیا just with the help of reducing the trade barriers. تو entering into انٹرنیشنل مارکیٹ میں انٹر ہونا اب اس لیے آسان ہے, ایزی ہے, بیکاز ٹریڈ بیریئرز جو ہیں وہ ریڈیوس کیے جا چکے ہیں, اینڈ ناؤ اٹ از ایزی ٹو سیل اور بائی ٹو ادر کنٹریز. ٹریڈنگ جو ہے وہ اب آپ کے لیے کمپیریٹیولی آسان ہو چکی. تو جو آپ نے اپرچونیٹیز دیکھی ہیں وہ پروفیٹیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ہے, آپ کی سیچوریٹڈ پروڈکٹس کی سیلنگ کے پوائنٹ آف ویو سے ہے, لوکیشن کی چیپنس اور نیئرنیس ٹو دا کسٹمر کے پوائنٹ آف ویو سے, گورنمنٹ گرانٹس آپ کو مل سکتی ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ سے, انٹرنیشنل ریپوٹیشن یو کین گیٹ فرام ایکسپینڈنگ انٹو انٹرنیشنل مارکیٹ, انٹرنیشنل برانڈ ریکگنیشن آپ گیٹ کر سکتے ہیں, اور ٹریڈ بیریئرس کی جو ریڈکشن ہے, کنٹریز کے درمیان میں جو امپرووڈ ریلیشن شپس ہیں, یہ بھی آپ کے لیے ایک اپرچونٹی کے طور پہ بیہیو کرتے ہیں. آن دا ادر ہینڈ اگر آپ بات کرتے ہیں جہاں پہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ کے پاس کچھ اپرچونیٹیز ہیں, تو کچھ پرابلمز بھی آپ کو نظر آتی ہیں, جس میں ریلیجیس کلچرل ویلیوز کی جو کنسٹرینٹس ہیں, ایکسچینج ریٹس کی جو کنسٹرینٹس ہیں, یہ کافی زیادہ فیمس آپ کو نظر آتی ہیں. جیسے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیک آف نالج. آپ کو یاد ہوگا چینل آف ڈسٹریبیوشن 4 ویئر وی یوز این ایجنٹ ٹو سیل دا گڈز اینڈ سروسز ٹو ادر کنٹریز آن دا بہاف آف یور آرگنائزیشن. تو لیک آف نالج اگر ہم یہاں پہ پڑھ بھی لیتے ہیں, اور اس کو اس طریقے سے دیکھیے گا کہ لیک آف نالج ریلیٹڈ ٹو دی کلچرل ویلیوز, ریلیٹڈ ٹو دی ریلیجیس کانسٹرینٹس, ہیبٹس, فیشن سے ریلیٹڈ, وہاں کے لوگوں کا رہنے سہنے کا انداز, وہاں کے لوگوں کی انکم, یہ سارے فیکٹر نالج میں آ جاتے ہیں. اور اس کا سلوشن بھی میں نے آپ کو ساتھ بتا دیا کہ اگر آپ کے پاس یہ پوٹینشیل تھریٹ یا پرابلم ہے تو اس کا سلوشن بھی ایجنٹ کی فارم میں ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں. ایجنٹ اس کنٹری کا ایک ممبر ہوگا جو کہ آپ کو سارا نالج جو ہے پرووائڈ کرے گا, ایون کہ آپ کی پروڈکٹ کو سیل بھی کر سکتا ہے آن دا بہاف آف یور آرگنائزیشن. تو لیک آف نالج کا ہم نے پرابلم بھی اسٹڈی کی, اس کا ایک سلوشن بھی ساتھ ہی ہم نے پڑھ لیا. اس کے بعد ایکسچینج ریٹ چینجز. اوبویسلی ایکسچینج ریٹ اسٹیبلٹی ہر اکانومی کا ایک موسٹ امپورٹنٹلی میکرو اکنامک آبجیکٹیو is actually consider کیا جاتا ہے. ایکسچینج ریٹ اسٹیبلٹی is the macro economic objective of every organization. میکرو اکنامک آبجیکٹیو ہے ہر گورنمنٹ کا کہ وہ ایکسچینج ریٹ کو اسٹیبل رکھے. اس میں یہ پرابلم آتی ہے کہ جب آپ کسی ابراڈ کنٹری میں سیل کرتے ہیں
تو جب آپ آرڈر کر رہے ہیں اس وقت ایکسچینج ریٹ کچھ اور ہے, اور جب آپ ریسیو کر رہے ہیں لائک ایک آرڈر ہے جو 6 months میں کمپلیٹ ہوتا ہے, تو آپ فار ایگزامپل آرڈر ریسیو کر لیتے ہیں اور ایک کرنٹ ریٹ پہ وہ آرڈر ریسیو کرتے ہیں. اس کے 6 ماہ یا 1 سال کے بعد whenever the order is completed, now the goods are ready to deliver, بٹ اس وقت ایکسچینج ریٹ میں فلکچویشن آ سکتی ہے, کم بھی ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ پرابلم جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایگزسٹ کرتی رہیں گی. ان کا سلوشن بھی بتایا جاتا ہے کہ پری ایڈوانس پیمنٹ لی جا سکتی ہے, یا ایک کانٹریکٹ کیا جا سکتا ہے کہ جس دن آرڈر ہے اسی دن کے ریٹ پہ ایکسچینج کیا جائے گا. آلدو کہ یہ پرابلم پھر بھی رہے گی, کیونکہ ایکسچینج ریٹ اسٹیبلٹی ایک ڈیفیکلٹی ہے پوری دنیا میں. ان کنٹریز کے ساتھ بزنس کرنا یا انٹرنیشنل مارکیٹ میں جانا ایزی ہوگا جن کا ایکسچینج ریٹ کنسیڈریبلی اسٹیبل مانا جائے گا. Import restriction. Some of the countries, they just want to protect their local industry, domestic, local firms. کچھ ایسے ملک جو اپنی لوکل فرمز کو سیو کرنا چاہتے ہیں, ڈکلائن سے بچانا چاہتے ہیں, وہ کچھ امپورٹس کو ریسٹرکٹ کرتے ہیں. یا کچھ ایسے ڈیولپنگ اکانومیز جن کو بیلنس آف پیمنٹ یعنی امپورٹ ایکسپورٹ کے بیلنس کا ایشو ہے, تو امپورٹ ریسٹرکشنس کو امپوز کیا جاتا ہے جسٹ اسی ریزن کے لیے کہ آپ اپنی لوکل انڈسٹریز کو کیا کر سکیں, گرو کروا سکیں, اور جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹس کو تھوڑا ریسٹرکٹ کیا جا سکے. تو یہ ایک پرابلم نظر آ سکتی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں. آپ جانا چاہتے ہیں یا انٹرنیشنل مارکیٹ سے کچھ آپ ملٹی نیشنلس کو اپنی کنٹری میں لانا چاہتے ہیں, بائی کرنا چاہتے ہیں یا سیل کرنا چاہتے ہیں, تو امپورٹ, اگر آپ کچھ امپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ٹیرف اور کوٹا کی وجہ سے کچھ ریسٹرکشنز کا آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ہماری کنٹری میں بھی کچھ امپورٹس کو ریسٹرکٹ کیا گیا ہے کچھ عرصے سے, تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو ریسٹرکشن ہے اس نے امپورٹس کو کافی کم کیا, اور وہ لوگ جو امپورٹڈ پروڈکٹس کو یوز کرتے ہیں ان کو تھوڑی سی کمپلین ہے. لیکن اگر آپ اوور آل کنٹری کا جو میکرو اکنامک لیول کی ایکٹیویٹی دیکھیں تو جو بیلنس آف پیمنٹ ہے وہ کمپیریٹیولی آپ کو بہتر نظر آئے گا. تو اسی لیے مین میکرو اکانومی پہ فوکس کیا جاتا ہے, اور تو یہ انڈسٹری کے لیے ڈرا بیک ہو سکتا ہے, کنٹری کے لیے بینیفیشیل ہو سکتا ہے. So the next concept, how we can enter into the international market, how we move forward, move ahead, how can we set up the operation, assembly plants, factories, production operation, selling outlets, production outlets, کیسے ہم جو ہے وہ بنا سکتے ہیں دوسری کنٹریز میں. وی ہیو ڈفرینٹ آپشنس ناؤ. دا فرسٹ ون از جوائنٹ وینچر. جوائنٹ وینچر میں ایزیلی یہ بتا دیا جاتا ہے کہ آپ وہاں کی کسی لوکل فرم کے ساتھ پارٹنرشپ کر سکتے ہیں. پاکستان میں اگر ہونڈائے کی نئی کارز اگر آپ کو نظر آ رہی ہیں تو یہ پاکستان کی ایک لوکل انڈسٹری کے ساتھ پارٹنرشپ کے ساتھ جو ہے وہ کنٹینیو کر رہی ہے. 50% ہونڈائی کا شیئر اور 50% جو ہے وہ نشاد گروپ آف کمپنیز کا شیئر ہے. تو اس طریقے سے یہ جوائنٹ وینچر کی بڑی اچھی اگزامپل ہے. وائی وی گو فار دا جوائنٹ وینچر, وائی وی آر ناٹ انسٹالنگ دا ٹوٹل سیٹ اپ, ٹوٹل انویسٹمنٹ ہم خود کیوں نہیں کرتے. ابھی ریسنٹلی آپ نے ایک پرابلم اسٹڈی کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں, چینج ان ٹیسٹ, فیشن, ریلیجیس کانسٹرینٹ, کلچرل ویلیوز, لوکل اپوزیشن, لوکل لوگوں کی نیڈز اور وانٹس کیا ہیں, لوکل لوگوں سے بات کرنا, لینگویج کانسٹرینٹ, سوشل ایشوز. اگر آپ کسی لوکل آرگنائزیشن کے ساتھ جوائنٹ وینچر کرتے ہیں تو یہ جتنے بھی سارے آپ دیکھ رہے ہیں لوکل ایشوز یہ آپ ریزالو کر سکتی ہے. آپ کی ایک انٹرنیشنل فرم کی رسپانسبلٹی نہیں ہوگی, اس کا کام ہوگا ریسیپیز, پروڈکشن میتھڈز, اسمبلی پلانٹس کو انسٹال کرنا, ان کو چلانا, مانیٹر کرنا, اور جو لوکل جو کلچرل ویلیوز ہیں اور جو لوکل اپوزیشن ہے, لوکل سیلنگ اور ڈسٹریبیوشن کا جو کام ہے وہ لوکل آرگنائزیشن کے ساتھ جس کے ساتھ جوائنٹ وینچر کیا گیا, دیٹ از دا رسپانسبلٹی آف دیٹ لوکل آرگنائزیشن. تو وہ یہ 50-50%, ہاف رسپانسبلٹی پروڈکشن رسپانسبلٹی فرم کی, اور جو کہ ڈسٹریبیوشن رسپانسبلٹی اور مارکیٹنگ رسپانسبلٹی جو ہے وہ باقی جو سیکنڈ پارٹنر ہے جو 50% یا 40% پارٹنر میں بیٹھا ہے یہ اس کی رسپانسبلٹی. جوائنٹ وینچر کسی دوسری کنٹری میں انٹر ہونے کا ایک کافی اچھا میتھڈ جو ہے وہ مانا جاتا ہے اور بہت زیادہ یوز ہوتا ہے. انڈیا کی اگر آپ بات کریں تو زیادہ تر جو کار مینوفیکچررز ہیں وہ 50% کے ساتھ وہاں پہ
انسٹال کیے بیٹھے ہیں, جیسے سزوکی ماروتی کے ساتھ ہے, اسی طرح کچھ کمپنیز جو ہیں وہ ٹاٹا کے ساتھ جوائنٹ وینچر کے ساتھ جو ہیں وہ جڑی ہوئی ہیں. The second one, licensing. One method یہ ہے کہ آپ پروڈکٹ کو ایک کنٹری میں, اپنی کنٹری میں پروڈیوس کریں, دین اس کو ایکسپورٹ کریں ٹو ادر کنٹریز. آبویسلی اس پہ ڈسٹریبیوشن کاسٹ ہے, اس میں اس کنٹریز کی امپورٹ ریسٹرکشنز ہیں, ٹائم ڈیوریشن, اگر آپ یہاں سے پروڈکٹ کو ڈلیور کرتے ہیں یو نیڈ سم ٹائم ٹو ڈلیور, 15 دن 20 دن, یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ ایئر کے تھرو یا سی کے تھرو آپ سیل کر رہے ہیں. لائسنسنگ بیسیکلی کیا چیز ہے؟ لائسنسنگ آپ اس ملک میں جس میں آپ سیل کرنے جا رہے ہیں وہاں کی کسی فرم کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کر لیتے ہیں کہ وہ آپ کی بہاف پہ پروڈکٹ کو پروڈیوس کرے گی اور آگے سیل کرے گی. اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ فزیکلی جو ایکسپورٹ ہے اور جو ڈسٹریبیوشن کاسٹ ہے وہ آپ کو پے نہیں کرنا پڑے گی. آپ اس سے بنوا کے وہاں سیل بھی کر سکتے ہیں, آپ اس سے بنوا کے لائسنسنگ کے تھرو پروڈکٹ کو واپس بھی لے سکتے ہیں اور دوسری کنٹریز میں بھی ایون کے سیل کر سکتے ہیں. سو دس از ویئر دا بزنس گیوز permission to other organization in other countries being entered into a license agreement and able to produce the branded goods and services. Or quality control is the responsibility of the main organization. Licensing کی جو quality assurance اور quality control کی بات کریں گے وہ بزنس خود سے مینٹین کرے گا, لیکن اس کے بہاف پہ کوئی دوسری فرم جو ہے وہ پروڈکٹ کو پروڈیوس کرے گی. اس سے آپ کی ٹائم بھی سیو ہے, اس کا آپ کے کاسٹ بھی سیو ہے, ڈسٹریبیوشن بھی سیو ہے, اور بہت سارے بینیفٹ جو ہیں وہ نظر آتے ہیں. جہاں پہ کوالٹی کا لیک آپ کو نظر آیا تھا کہ جس فرم کو آپ نے لائسنس دیا مائٹ بھی وہ آپ کی کوالٹی کو مینٹین نہ رکھ سکے, تو اس کا بھی سلوشن آپ نے یہ دیکھ لیا کہ دا کوالٹی کنٹرول یا ایشورنس ڈپارٹمنٹ از اٹ سیلف آپریٹڈ اینڈ مینٹین بائی دا بزنس. تو اس میں جو کوالٹی کا لیک کا اگر آپ کو ایک ڈرا بیک نظر آ بھی رہا ہے تو وہ آپ کو یہاں پہ کور ہوتا نظر آ رہا ہے. اس کے بعد موسٹ آف دا فاسٹ فوڈ ریسٹورینٹس دنیا میں کیسے ایکسپینڈ ہوئے. آج KFC, پیزا ہٹ ٹائپ کے جو میکڈونلڈ ٹائپ کے جو بزنسز ہیں, ڈومینوز ہے, یہ دنیا میں تھاؤزنڈز آف برانچز کے ساتھ سیٹ اپ لگائے بیٹھے ہیں. یہ ڈیولپ اکانومیز میں بھی, ڈیولپنگ اکانومیز میں بھی اپنے سیٹ اپ آپریشنس کرتے ہیں. ہاؤ دے ایکسپینڈ, ایک فینومینا مارکیٹ میں انٹروڈیوس ہوا جو کہ بڑا فیمس ہوا کہ انویسٹمنٹ آپ ایک دفعہ کریں, ایک کنٹری میں اپنا سیٹ اپ لگائیں, محنت کریں, کوالٹی پروڈکٹ پروڈیوس کریں, اینڈ ٹرائی ٹو ریکگنائز یور برانڈ. ایک دفعہ برانڈ بنانے میں بزنس کو محنت کرنا ہے, اور اس کے بعد وین ایور دا برانڈ ہیز بین ریکگنائزڈ ورلڈ وائڈ, دین اب آپ انویسٹمنٹس کو ریز کریں. بزنسز جو ہیں وہ دوسروں کے پیسوں سے ایکسپینڈ کریں. دس از دا وے ایکچولی. انٹرنیشنل فرینچائزنگ, selling a franchise license to other countries to other investors. These investors are belongs to that countries. وہ آپ کی بزنس کی فرینچائز لائسنس کو بائی کریں گے, آپ کے بزنس کو آپ کی بہاف پہ آپریٹ کریں گے. فار ایگزامپل اگر یہاں پہ پیزا ہٹ ہے, وہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے, یہاں پہ لوکل کسی نے فرینچائز اس کو بائی کیا اور وہ لائسنس فی بھی پے کر چکا ہے, اور ایئرلی بیسس پہ جو پروفیٹیبلٹی ہے اس کا شیئرنگ ایگریمنٹ بھی ہے. جو بھی پروفٹ ہوگا وہ انویسٹر کا ہوگا اور وہ کمپنی کا بھی ہوگا. تو انٹرنیشنل فرینچائزنگ کی بہت اچھی آپشنز ہیں بزنس کی ایکسپینشنز کے لیے. اس میں پروڈکشنز کو بھی فرینچائز کیا جا سکتا ہے, آپریشنز کو بھی, اسمبلی پلانٹ بھی لگایا جا سکتا ہے. اس میں سیلنگ آپریشنز, سیلنگ آؤٹ لیٹس کو بھی فرینچائز کیا جا سکتا ہے. فرینچائز میں جو رولز اور ریگولیشنز ہیں, جو اسٹینڈرڈز ہیں, دیز اسٹینڈرڈز آر ڈیولپڈ بائی دا مین آرگنائزیشن اینڈ فالوڈ بائی دی فرینچائز. ساری ریسیپیز, سارے پروسیجرز اور پالیسیز جو ہیں وہ فرم ڈیولپ کرے گی, اور فرم ڈیولپ کرنے کے بعد وہ ان کو انٹروڈیوس کروائے گی, ان کو ٹرین کروائے گی. اینڈ دا فرینچائزیز جو ہیں, جو کہ انویسٹرز ہیں, دے آر باؤنڈ ٹو فالو آل آف دیز پالیسیز. اگر اس کو میں مارکیٹنگ کی لینگویج میں بات کروں تو یہ بالکل ایزیلی آپ سمجھ لیجئے کہ ایکچولی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی مارکیٹنگ مکس پالیسی. جو بھی پروڈکٹ آفر کی جائے گی, اس کی جو بھی پرائس سیٹ کی جائے گی, اس کی جیسے بھی پروموشن ایکٹیویٹیز ڈیزائن کی جائیں گی, دیٹ دا چینل آف ڈسٹریبیوشن پلیز
has been decided. All these policies, values, norms have been decided by the main organization और फॉलो किया जाएगा इसको फ्रेंचाइजी जो है वो इसको फॉलो करेगी इन सारी रूल्स को, सारी पॉलिसीज़ को. ये एक वे है इंटरनेशनल मार्केट में एंटर होने के लिए. इसमें एक रिस्ट्रिक्शन आपको क्लियरली नज़र आ रही है दैट यू शुड हैव अ ब्रांड नेम. ये ऑप्शन वो यूज़ कर सकते हैं जिनके पास एक ब्रांड है. लाइसेंसिंग भी अभी आपने पढ़ा कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से बनवा सकते हैं. आपने जॉइंट वेंचर भी पढ़ा, उसके लिए भी थोड़ा सा ब्रांड रिकग्निशन थी कि आप किसी भी जॉइंट वेंचर के साथ, फर्म के साथ दूसरे मुल्क में पार्टनरशिप कर सकते हैं. लेकिन इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग में एक वेल रिप्यूटेड ब्रांड नेम जो है वो उसकी एक बड़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और उसको जो है इन्वेस्टर जो है इन्वेस्ट करेंगे और बाय करेंगे. एंड लास्ट, localizing existing brand. Actually we are talking about the direct investment now. The last option इस chapter में ये बताई जा रही है कि कुछ ऐसी multinational organizations are there, they are not selling the franchise to anyone, they are not making the joint ventures, not giving the license to produce the products on the behalf of the organization. They put their direct investment into other countries. इनको कहा जाता है subsidiaries. Subsidiaries क्या हैं? Subsidiaries are actually the factories, branches, production operations, factory outlets, selling outlets in other countries. आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट से जो सेटअप लगाया गया दूसरी कंट्री में, ये ना तो फ्रेंचाइज है, ये ना तो जॉइंट वेंचर है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और ना ही ये लाइसेंसिंग के तौर पे बिहेव कर रही है. ये आपकी पर्सनल इन्वेस्टमेंट है. मल्टीनेशनल दूसरी कंट्रीज में जाके अपना पर्सनल इन्वेस्टमेंट से प्लांट लगाएंगी, वहाँ पे प्रोडक्शन होगी. एम्प्लॉयज़ माइट बी लोकल. अब जाहिर है सारे एम्प्लॉयज़ को तो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता, उन लोकल लेबर को यूज़ करेगी. प्रोडक्शन प्लांट को सेटअप लगाया जाएगा, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाएगा. पाकिस्तान में अगर आप बात करते हैं जिस कंट्री में हम रहते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको ऐसी एग्जांपल्स मिलेंगी. वो मल्टीनेशनल जो आपके मुल्क में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के साथ आई हैं और अपना सेटअप के थ्रू अपनी प्रोडक्ट को एज अ लोकल प्रोडक्ट के तौर पे मार्केट में बनाती हैं और सेल करती हैं. कैडबरी को आप जानते हैं, डेयरी मिल्क की प्रोडक्ट्स और इस तरह की बहुत सारी चॉकलेट प्रोडक्ट्स, फूड आइटम्स जो है बनाता है. इस तरह यूनिलीवर को आप जानते हैं जो कि क्लीनिंग आइटम, P&G आपको इसको आप जानते हैं, हेड एंड शोल्डर वगैरह प्रोडक्ट जो हैं वो इसकी बड़ी फेमस हैं. ये वो सारी एग्जांपल हैं. नेस्ले है, ये सारी वो एग्जांपल्स हैं. इंटरनेशनल फर्म्स आपकी कंट्री में पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स के साथ आती हैं. थिंकिंग ग्लोबल, एक्टिंग लोकल. वो ये सोचती हैं कि पूरी दुनिया में हम अपने सेटअप्स लगाएंगे लेकिन लोकल मार्केट के मुताबिक एक्ट करेंगे. एक्टिंग लोकल को मैं अब आपको बताता हूँ कि इसका मतलब बेसिकली क्या है. Acting local, whenever the international organization set up their operations into your countries, they actually act according to your norms, according to your cultural and religious variations, according to your demand, taste, fashion, according to your income capacity. वो सारा कुछ जो भी वो ऑफर करती हैं वो आपकी इनकम के जो है वो के ख्याल से करती है, आपकी रिलीजियस और कल्चरल सारी वैल्यूज़ के ख्याल से. वो पहले मार्केट दे कंडक्ट द मार्केट रिसर्च बिफोर प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट. मार्केट रिसर्च के बाद वो देखते हैं कि लोग क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, उनका टेस्ट और फैशन क्या है, उनका स्टाइल क्या है, उनका इनकम क्या है, किस हद तक वो अफोर्ड कर सकते हैं, किस हद तक वो स्पेंड करना चाहते हैं. फैमिली साइजेस के बारे में डिफरेंट इंफॉर्मेशन को जो है वो कलेक्ट किया जा सकता है. बताया गया कि मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स स्टिल अडॉप्टेड टू द लोकल टेस्ट कल्चर टू एक्ट लाइक अ लोकल. वो आपके बिजनेस, ये जो बिजनेस वी आर टॉकिंग अबाउट द मल्टीनेशनल्स, ये आपके कल्चर में इस तरीके से आ जाती हैं कि सम ऑफ द पीपल कंसिडर करते हैं कि शायद ये लोकल ऑर्गेनाइजेशन है. दे डोंट नो दैट दीज ऑर्गेनाइजेशन. अगर आप किसी आम इंसान से पूछें कि किट कैट एक चॉकलेट जो कि हर इंसान जो है वो उससे अवेयर है, वो किस ऑर्गेनाइजेशन की है, क्या वो लोकल बनती है, तो वो शायद आपको बताए कि किट कैट या नेस्ले जो है वो आपकी एक लोकल ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान की अपनी ऑर्गेनाइजेशन. ये व्यू इसलिए आम इंसानों में आ जाता है बिकॉज द मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर बिहेविंग लाइक योर लोकल कल्चर. आपके मुताबिक वो बिहेव करती हैं, आपके टेस्ट के मुताबिक वो एक्ट करती हैं. अपनी जो उनकी एक स्टैंडर्ड पॉलिसी है
وہ کوالٹی کے حوالے سے تو رکھتی ہیں لیکن پروڈکٹ کے پورٹ فولیو کے حوالے سے نہیں رکھتی. تو اس وجہ سے وہ آپ کے لوکل کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ آپ کی لوکل آرگنائزیشن ہے, بٹ ایکچولی دیز آر دی ملٹی نیشنل آرگنائزیشن. تو ہم نے کون کون سے میتھڈ آج اسٹڈی کیے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم نے انٹرنیشنل مارکیٹ کو دیکھا, پھر اس کے پوٹینشیل بینیفٹس اپرچونیٹیز کو دیکھا کہ پروفیٹیبلٹی, گروتھ اور سیچوریشن کے پوائنٹ آف ویو سے, پھر پرابلمس کو دیکھا, لینگویج بیریئرس, کلچرل سوشل ایشوز کو دیکھا, اور پھر آج ہم نے یہ سیکھا کہ جب آپ ایک نیشنل مارکیٹ میں آپ سکسیزفل ہیں دین یو ہیو اے پلان ٹو انٹر انٹو انٹرنیشنل مارکیٹ. اس کے ہم نے 4 میتھڈ جو ہیں وہ اسٹڈی کیے ہیں, جس میں فرسٹ آف آل آپ نے جوائنٹ وینچر کو اسٹڈی کیا, اس کے بعد لائسنسنگ پرمیشن دی جاتی ہے دوسری فارمز کو, آپ کے بہاف پہ پروڈکٹ کو پروڈیوس کیا جاتا ہے, فرینچائزنگ لائسنس کو سیل آؤٹ کرنا, اور لوکلائزنگ ایگزسٹنگ برانڈس تھرو ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. سبسیڈریز آر اسٹیبلش ان ادر کنٹریز جو کہ پروڈکٹ کو پروڈیوس کریں گی, سیل کریں گی, لوکل لیبر کو یوز کریں گی, سارا کا سارا پروفیٹیبلٹی بزنس جو ہے وہ خود ارن کرے گا. دس از آل اباؤٹ دی مارکیٹنگ یونٹ اینڈ دا مارکیٹنگ چیپٹر. پورا یونٹ ہمارا کلیئر ہے. کوئی بھی کوشچن اگر آپ مارکیٹنگ ساری ایک دفعہ ریوائز کرتے ہیں, چیک کرنا چاہتے ہیں, پوچھنا چاہتے ہیں, یو کین آسک فرام یور ٹیچر. اللہ حافظ.